بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان اور بھارت کے ایٹمی اثاثوں کی، پاکستان اور بھارت کے نیوکلیئر پروگرام کی۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھارت کے مقابلے میں کہیں زیادہ محفوظ ہے اور بھارت کے مقابلے میں کہیں زیادہ معیاری بھی ہے۔ اس کا موازنہ مجید نظامی مرحوم نے یوں کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام گھوڑوں کے مترادف ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں بھارت کا پروگرام پاکستان کے گھوڑوں کے مقابلے میں گدھوں جیسا ہے۔ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام انتہائی زیادہ طاقتور ہے، معیاری ہے اور قوم کی امیدوں پر پورا اترتا ہے۔ جس بندے نے پاکستان کو ایٹم بم بنا کر دیا، اس کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں وہ، جن کو پاکستان کا محسن قرار دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر قدیر خان کے ایٹم بم بنانے کے بعد پاکستان محفوظ ہو گیا، ناقابل تسخیر ہو گیا۔ اب ہم سکون کی نیند سوتے ہیں، آرام سے رہتے ہیں۔ ہمارے دفاع میں کسی قسم کی کوئی کجی اور کمی نہیں رہ گئی۔ اس سارے کے سارے کا سہرا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے سر جاتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ آج کل ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کے ساتھی حفاظتی حراست میں ہیں یا ان کو نظر بند کیا گیا ہے۔ جو کچھ بھی ہے، ان کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی ہے، وہ کھلے عام کہیں نہیں جا سکتے۔ کیا قوم یہ جواب دے گی کہ قوم کے محسنوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد خان صاحب۔ ساجد خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کے ساتھی، جن میں ایک ڈاکٹر فاروق خان ہیں، ان کو نظر بند کیا گیا ہے یا ان کو حفاظتی تحویل میں رکھا گیا ہے؟ اب جو کچھ بھی ہے، ایسا کیوں ہے؟ مثلاً میں جن لوگوں کو حفاظتی تحویل میں رکھا گیا ہے، وہ میرا خیال ایک معاہدے کے تحت رکھا گیا ہے، کیونکہ جس وقت یہ ایٹم بم بنا تھا تو ہمارے دوستوں نے، جنہیں اس پہ اعتراض تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ کم از کم جو بنانے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں ان کے تحفظات تھے۔ اور بالکل صحیح ہے کہ ڈاکٹر قدیر خان کو اور ان کے ساتھیوں کو اس وقت بھی حفاظتی حراست میں رکھا ہوا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی حفاظت ذمہ داری فوج کے اوپر ہے، اور فوج جو ہے اس سلسلے میں فوج کا براہ راست کوئی دخل نہیں ہے، لیکن وہ میرا خیال معاہدے ہیں شامل جس کے تحت یہ بات کی گئی تھی، اور یہ بات خاصی تکلیف دہ ہے۔ اور اس کا دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ بھی خطرہ ہے کہ ان لوگوں کو کوئی اور ملک لے نہ جائے اور ان کو استعمال نہ کرے۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ حفاظتی تحویل جو ہے، حفاظتی حراست جو ہے، وہ پاکستان کے مفاد میں بھی ہے اور ان دوستوں کے مفاد میں بھی ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت بڑا کام کیا۔ اچھا خان صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ان ایٹمی سائنسدانوں نے پاکستان پر احسان کیا ہے، ان لوگوں کو تو ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ان کو آنکھوں کا تارا بناتے، ان کی پوجا تک کرتے، اور عوامی سطح پر ایسا ہی ہے، لیکن حکومتی سطح پر یا جو طاقتور حلقے ہیں ان کی سطح پر ان کو حراست میں رکھا گیا ہے یا نظر بند کیا گیا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ حفاظتی حراست میں حفاظت میں رکھا گیا ہے یا حفاظتی تحویل میں رکھا گیا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں پر اتنا اعتماد تو کیا جانا چاہیے کہ ان کو جہاں یہ جانا چاہتے ہیں وہاں پر جائیں۔ ان کو پوری طرح آزادی ہونی چاہیے جو کسی بھی ایک پاکستانی شہری کو ہو سکتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی آزادی ان کو حاصل ہے؟ نہیں، ان کو ایسی آزادی تو حاصل نہیں ہے، لیکن میں آپ سے متفق ہوں کہ ان کی کہیں جانے آنے پہ پابندی اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے کہ انہیں صرف پابند سلاسل کر دیا، اپنے گھر میں پابند کر دیے۔ انہوں نے کہیں جانا ہے، لوگوں سے ملنا ہے تو انہیں جانے دیجیے، اور ان کے ساتھ حکومت پاکستان ان کو ایک حفاظتی دستہ دے جو ان کی حفاظت کرے بھرپور طریقے سے۔ وہ لوگ قابل فخر ہیں، قابل تعریف ہیں، اور اس بات کا احساس قوم کو دلانا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کر دی۔ اچھا، اعتماد ان کے اوپر ہمیں ہے، بالکل ہے، لیکن اگر ہم نیگیٹو اور پازیٹیو کی بات کریں، منفی اور مثبت کی بات کریں، اس کو اگر ہم مثبت طریقے سے دیکھنے کی کوشش کریں، فرض کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلاً اگر ان کو جس طرح سے آپ نے کہا کہ حفاظتی دستہ دے دیا جائے، میرا خیال ہے کہ وہ ان کو کہیں نہ کہیں جانے کی اجازت دے بھی دی جاتی ہے،
جب وہ درخواست کرتے ہیں. اگر اس سارے سینیریو کا پازیٹیو اگر ہم وہ پہلو دیکھیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ جتنی بھی حفاظت ہو بندے کی، وہ صدر انور السادات کو فوج نے فوجی حراست میں وہ جو بھی تھا وہ قتل کر دیا تھا. اس طریقے سے آپ جتنی بھی حفاظت کر لیں، اندرا گاندھی کو ان کے محافظوں نے قتل کر دیا تھا. اچھا، آپ جتنی بھی حفاظت کر دیں، جو بندہ کسی کو ایلیمینیٹ کرنے کے اوپر تیار ہو جائے، اپنی جان کی پرواہ نہ ہو، تو وہ کسی حد تک بھی وہ لوگ چلے جاتے ہیں یا وہ طاقتیں چلی جاتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر اس طریقے سے نظر بند میں نہیں کہتا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ کہہ لیا جائے کہ ان کو نظر بند نہیں کیا گیا بلکہ ان کی حفاظت کی جا رہی ہے. اگر ان کو ان کی مرضی کے اوپر کہیں جانے آنے دیا جائے تو ان کی زندگی کو انتہائی زیادہ خطرات ہو سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کو انہوں نے ناقابل تسخیر بنا دیا، پاکستان کا دفاع مضبوط ترین بنا دیا، جس میں کوئی ڈنٹ نہیں پڑ سکتا، جس میں کوئی کمی نہیں ہے. اور اس کی بھارت کو بہت زیادہ تکلیف ہے، دوسرے ممالک کو بھی، امریکہ کو بھی تکلیف ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ان کو جو اس طرح حفاظت میں رکھا گیا ہے، اس کی یہی وجہ ہے. اس میں ان کے لیے پریشانی تو ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہی ہے کہ ان کی حفاظت یہ ہو رہی ہے. اس میں یہ آپ کی بات صحیح ہے، ان کی حفاظت ہونی چاہیے، لیکن کیونکہ ملک میں جمہوریت ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ملک جمہوری طریقے سے چلایا جا رہا ہے، تو قومی اسمبلی ان لوگوں کی ستائش کے لیے کم از کم قرارداد پیش کرے. ان کی یاد دہانی کے لیے یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو جنہوں نے مشکلات سے نکالا، اور ان کی حفاظت ضروری ہے اور ان کی حفاظت ہونی چاہیے. اور ایک ایسا قانونی طریقہ واضح کر دیا جائے کہ یہ حفاظتی طویل میں رہیں گے، لیکن ان کو اتنی آزادی ہوگی کہ جہاں یہ جانا چاہیں وہاں پہ جائیں اور آئیں، اور ان کو بھرپور عزت دی جائے. اور میں کہتا ہوں کہ سیکورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ فول پروف قسم کے ہونے چاہیے. اس میں یہ نہیں ہم پہ کہیں گے کہ فلاں کی اتنی حفاظت تھی، وہ مارا گیا، وہ مارا گیا. نہیں، اس میں کوئی اس میں وہ ایفس اینڈ بٹس نہیں ہونے چاہیے. بالکل. اور ان کو جہاں وہ جانا چاہتے ہیں مکمل آزادی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ان سے بڑا تو قوم و ملک کا کوئی محسن ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے بھی بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے یا پاکستان کا ایکٹنگ پروگرام وہ اس کی حفاظت فوج کرے گی. اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ کئی وزرائے اعظم تک کو بھی رسائی نہیں ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام تک. اچھا، وہ انڈرسٹینڈنگ کس نے کروائی اور کن کے درمیان کروائی؟ یہ انڈرسٹینڈنگ اصل میں غلام اسحاق خان نے کروائی تھی. غلام اسحاق خان سے جب یہ سوال ہوا جنرل ضیاء کی وفات کے بعد کہ جناب یہ ایٹمی پروگرام کو کون لک آفٹر کیئر کریں گے اور کس طرح سے کریں گے، کیونکہ وہ اس میں شامل تھے، تو غلام اسحاق خان نے کہا کہ ایٹمی پروگرام کی ذمہ داری حفاظت کی فوج کی ہے، اور فوج نے اس سلسلے میں پہلے بھی بہت سارے کاموں میں حکومت کا ہاتھ دیا ہے. اور اس پہ غلام اسحاق خان نے نہ صرف فوج کو مکمل طور پہ اختیار دیا بلکہ فوج کو یہ بھی کہا کہ آپ ایک علیحدہ یونٹ بنائیں جو ہمارے ایٹمی اثاثات کے بارے میں اپنا کردار ادا کرے گی. اور میرا خیال ہے ایک عرصے تک وہ یونٹ رہا، لیکن کچھ بعد میں ایسے معاملات تھے کہ اس یونٹ کو ضم کر دیا گیا عام معاملات کے حوالے سے. لیکن غلام اسحاق خان کا بہت بڑا کردار ہے. جہاں آپ بھٹو صاحب کو یاد کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو غلام اسحاق خان کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اچھا خان صاحب، آپ نے غلام اسحاق خان صاحب کی بات کی ہے، تو یہاں پہ میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا مکمل طور پر سہرا جو ہے وہ ایک شخصیت کے سر ہے، وہ ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان. اور اب جب ہم جزیات تک چلے جاتے ہیں، اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو کا مائنس کر دیں تو نہ یہاں پہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نظر آتے ہیں، نہ پھر آپ کا ایٹم بم نظر آتا ہے. ہر بندے کی اپنی اپنی اہمیت ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا کردار پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں وہ ناقابل فراموش ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ درمیان میں پھر آگے آ جائیں اس کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب آ جاتے ہیں. ان کے آپ سیاست کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا اختلافات کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ان کا کردار بھی مائنس نہیں کیا جا سکتا. بالکل. اس کے بعد پھر آ جائیں اسحاق خان کی طرف، ان کے کردار کو بھی آپ مائنس کر کے نہیں دیکھ سکتے. ان کے درمیان یا ان کے بعد نواز شریف کی حکومت آئی ہے، بے نظیر بھٹو کی حکومت آئی ہے. میرے بڑے تحفظات ہیں ان دونوں کے بارے میں. انتہائی قسم کے بد دیانت اور بے ایمان ہیں ایک دوسرے بڑھ کر. لیکن جہاں تک پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا سوال ہے تعلق ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں
کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں، پاکستان کے ایٹم بم بننے میں، پاکستان کے ایٹمی قوت بننے میں بے نظیر بھٹو کا بھی حصہ ہے اور نواز شریف کا بھی حصہ ہے. جس طریقے سے نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے، بہت زیادہ پریشر تھا. نواز شریف کی مخالفت کرنے والے لوگ موجود ہیں، نہیں جی وہ فلاں نے کہا تھا، فلاں نے کہا تھا، یہ تو دھماکے کرنا نہیں چاہتے تھے. اگر یہ دھماکے نہ کرنا چاہتے ہوتے، بلکہ کوئی بھی وزیر اعظم ہوتا تو اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ تھا ہی نہیں، اور نواز شریف کے لیے بھی کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کا بھی بالکل پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں کردار ہے، اور وہ دل و جان سے انہوں نے وہ کردار ادا کیا. بے نظیر بھٹو نے بھی، سب نے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں بالکل، میاں نواز شریف صاحب کا کردار ہے. اسے ماننا اس لیے پڑتا ہے کہ میاں نواز شریف اس زمانے میں وزیر اعظم تھے، اور وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا. اور شکر ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھی اور انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں یہ کرنا ہے. اگرچہ انہیں بہت سارے لوگوں نے مشورے بھی دیے کہ ایسا نہ کریں، اور کچھ لوگ ان کے جو بہت قریب تھے ملک چھوڑ کے بھی چلے گئے کہ ایٹمی دھماکے کے بعد کیا ہوگا. اور اس طرح بے نظیر کو بھی بالکل کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس نے تو اپنے باپ کی بات کو آگے بڑھایا. لیکن یہ بھی دیکھ لیجیے کہ جب بے نظیر کے بعد صدر پاکستان ان کے شوہر نامدار زرداری صاحب بنے، تو انہوں نے ایٹمی پروگرام کے سلسلے میں کوئی اپنا مؤثر کردار ادا نہیں کیا، اور نہ ہی اس سلسلے میں کسی قسم کا اظہار کیا، کیونکہ ایٹمی پروگرام کیونکہ فوج کے حوالے سے تھا اور ان کو فوج کا تحفظ حاصل تھا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری بیوی نے کام کیا ہے، اچھا کیا ہے، اس کو مشہور کیا جائے لیکن اس پہ بات نہ کی جائے. اچھا، سمر مند مبارک، سمر مند مبارک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ کام میرا ہے، یہ میں نے کیا، اور اس کے جواب یہ پیش کرتے ہیں کہ جب فیصلہ ہو گیا تھا دھماکوں کا تو میں سب سے پہلے وہاں پہ کیا، اور میں نے جا کے وہاں کے تمام تر معاملات کو، انتظامات کو دیکھا. دیکھیں، بات یہ ہے، یہ ایک ایسا آپریشن تھا جسے 2 ڈاکٹر کر رہے تھے. ایک ڈاکٹر کا نام تھا ڈاکٹر قدیر خان اور ایک کا نام تھا ڈاکٹر سمر مبارک. ڈاکٹر قدیر خان جو تھے وہ جنہوں نے علاج سوچا اور بتایا کہ اس طریقے سے علاج ہوگا اور میں دیکھوں گا کہ آپ صحیح علاج کر رہے ہیں یا نہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے دوائیں دیں، اس حوالے سے حالات طے کیے، اس حوالے سے پورا فیسیلیٹیٹ کیا. ڈاکٹر سمر مبارک نے ان ہدایات پہ عمل کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر سمر مبارک کا بھی اس میں بالکل ہے حصہ، لیکن انہیں اس طریقے سے دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، انہیں اس سیاست میں نہیں آنا چاہیے. اچھا، میں تھوڑا یہاں پہ اختلاف کروں گا. ڈاکٹر سمر مند مبارک صاحب جو ہیں، اچھا یہ ایٹمی سائنسدان تو ہو گئے، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے پائے کے نہیں تھے، اور انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ میں ڈاکٹر قدیر خان کا متبادل بن جاؤں. اچھا، یہاں پہ پھر نواز شریف اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے درمیان اختلافات بھی ہوئے. جی ہاں. اچھا، تو ایک ڈمی کے طور پہ سمر مند مبارک صاحب کو آگے لانے کی کوشش کی گئی تھی. اچھا، اگر یہ اتنے ہی اہل ہوتے، بہت بڑے سائنسدان ہوتے، ایٹم بم بنانے میں ان کا اتنا ہی کردار ہوتا، تو یہ بھی ڈاکٹر قدیر خان کی طرح اور ڈاکٹر فاروق احمد خان کی طرح یہ بھی حفاظتی تحویل میں ہوتے ہیں. اچھا، اور ان کی نالائکی بعد میں ثابت ہو گئی. انہوں نے کہا جی کہ میں وہ کوئلے سے آپ کو گیس بنا کے دوں گا، بجلی بنا کے دوں گا. وہ کتنے ارب روپے بیڑا غرق کر دیا ان کا. عدالتیں ان کو ڈھونڈ رہی ہیں، تلاش کر رہی ہیں کہ کہاں ہے ڈاکٹر سمر مند مبارک، کہاں ہے اس کی بجلی، کہاں ہے اس کی گیس، کہاں ہے اس کے منصوبے. وہ سارے کا سارا اربوں روپیہ وہ سارا کھڈے لائن لگا کے آج خود بھی کہیں کھڈے لائن لگے بیٹھے. ان کا دوسرا کردار جو بہت اہم ہے، دیکھیے چنیوٹ کے اندر کہا گیا ہے کہ معدنیات کے ذخائر ہیں اور سونا ہے. اور مجھے وہ تصویر یاد ہے جو ٹی وی پہ نشر ہوئی جس میں شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب اور سمر مبارک کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک چیز دکھائی جا رہی ہے کہ یہ وہ سونا ہے جو چنیوٹ سے نکلا. اب آپ دیکھیے اس کے بعد کیا ہوا. تو اس کے بعد ڈاکٹر سمر مبارک کے لیے کوئی اچھی بات کہنا مناسب نہیں. ہاں جی، کچھ عدالتوں کی طرف سے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے ان کو جرمانہ کیا. بالکل بالکل، میں نے ہمیشہ راہ پہ نہیں رکھا. ہم اپنی بات کو بائنڈ کرتے ہوئے یہاں پہ یہ مطالبہ ضرور کریں گے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ڈاکٹر فاروق احمد خان کو حکومت کی طرف سے یا اداروں کی طرف سے اگر حفاظت میں رکھا گیا ہے ان کو پورے کا پورا احترام دینا چاہیے، ان کو پورے کا پورا پروٹوکول دینا چاہیے، اور جہاں وہ جانا چاہتے ہیں فول پروف انتظامات کے ساتھ ان کو وہاں پر لے جانا چاہیے، اور ان کے ساتھ کسی کو بھی ملنے کی آزادی ہونی چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی ہم اس پروگرام سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.